یعنی الیکشن کا جب ہم نے رزلٹ اکٹھا کرنا شروع کیا تو اس میں بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی بڑی لیڈ سے جیت رہی ہے. یہ قوم ہر چیز برداشت کر لیتی ہے, جعلی الیکشن کو برداشت. اچھا, یہ لیاقت چٹھا نے جو کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل یہ لاہور کے ڈی سی نے خود اپنے پاس بیٹھ کر نواز شریف کو جتوایا ہے. نواز شریف کم از کم 50,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے اس الیکشن میں. صورتحال آپ کو پھر ری الیکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ الیکشن نہیں چل سکتا. اچھا, یہ الیکشن کو نئے سرے سے, اور اس الیکشن کمشنر اور اس پورے الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے یہاں اس ملک میں فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ تو پاکستان کی تاریخ کے غلیظ ترین اور جھوٹے ترین الیکشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں احسان اللہ وقاص صاحب, جماعت اسلامی سے تعلق ہے, حلقہ N 127. یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. عطا اللہ تارڑ صاحب بھی اسی حلقے سے امیدوار تھے. ظہیر عباس کھوکھر صاحب بھی تھے. اس حلقے میں کیا کچھ ہوتا رہا احسان اللہ وقاص صاحب سے پوچھیں گے. ان کو میرا خیال ہے کہ یہ شاید تھا, پوری دنیا سوچ رہی تھی, سمجھ رہی تھی, خصوصی طور پر تحریک انصاف کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے. تو جماعت اسلامی نے شاید یہ سوچ لیا یہ صرف ان کے ساتھ ہی ہونا ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہونا. لیکن پھر ہو گیا. احسان الوقاص صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. فارم 45 کے حوالے سے عطا اللہ تارڑ کی طرف سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے پاس تو جعلی ہیں, ہمارے پاس اصل ہیں, لیکن وہ ہے نہیں. اس ساری گفتگو سے پہلے احسان الوقاص صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ابھی لیاقت چٹھا کی طرف سے ٹی وی سکرین پر چل رہا ہے, اس نے کہا جی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں نے بے ایمانی کی, بدعنوانی کی, 70 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے لوگ تھے, ان کو ہرایا گیا, میں معافی مانگتا ہوں, میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتا ہوں. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. جناب شروع کیجئے ادھر سے پہلے. یہ کام تو اگر حکومت میں اس ملک کے لیے کچھ تھوڑا سا بھی احترام ہے ملک کا اور ملک کے عوام کا, تو یہ تو ہر ضلع میں یہی کچھ ہوا, خاص طور پر کراچی میں, خاص طور پر لاہور میں. اس کے بعد لاہور کی پٹی چلتے چلتے یہ گجرانوالہ, جہلم, گجرات, پنڈی, یعنی سارے جگہوں پر, ہر جگہ پر اسی طرح بالکل جعلی انتخابات کا اعلان کیا گیا. فارم 45 جو ہم جمع کیے تھے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس اصلی ہیں, اور انہوں نے جعلی فارم 45 بنا کر اس نشستوں کا اعلان کرتے پھر رہے ہیں, وہ بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اصل میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فارمولہ ہے جس کو میں نے اس کا نام علیم خان فارمولہ رکھا. اچھا جی. یہ جب الیکشن ہوئے تھے, بلدیاتی الیکشن, میرا خیال ہے یہ شاید 2008 یا 10 کے زمانے میں کسی ہوئے تھے, تو اس میں علیم خان صاحب نے یہ فارمولہ یہی استعمال کیا تھا پورے لاہور کے بلدیاتی الیکشن کے لیے. اس کا سسٹم انہوں نے یہ کیا تھا کہ الیکشن میں جو ووٹنگ ہو رہی ہو, پولنگ ہو رہی ہو, وہ بالکل فیئر ہو. وہاں پر یہ نظر آ رہا ہو کہ ہر چیز بالکل درست ہو رہی ہے, کوئی جعلی ووٹ نہیں ڈالا جا رہا, وہ سارا کچھ. انہوں نے انتظام یہ کیا ہوا تھا کہ جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے, جو رزلٹ تیار کرتا ہے, اس کے بعد اس نے وہ رزلٹ ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرانا ہوتا ہے. ریٹرننگ افسر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ سارے پریزائڈنگ افسرز کے رزلٹ جو تیار ہوئے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ رزلٹ اناؤنس کر دیتا ہے. علیم خان صاحب نے یہ کام کیا کہ یہ جتنے پریزائڈنگ آفیسر تھے ان سب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جب رزلٹ لے کر آپ نے فلاں جگہ پر پہنچ جانا ہے. انہوں نے گلبرگ میں ایک بڑی کوٹھی تھی, وہاں انواع اقسام کے کھانے شامیانے لگے ہوئے, اور یہ سارے فارم 45 اور یہ سارے وہاں پر لوازمات موجود تھے. اچھا. اب جو بھی پریزائڈنگ افسر تھا وہ اپنا رزلٹ لے کر ریٹرننگ افسر کے پاس جانے کے بجائے سیدھا اس کوٹھی میں پہنچ جاتا تھا. وہاں وہ بیٹھ کر جس کو وہ جتوانا ہوتا تھا اس کے مطابق وہ جعلی فارم بناتے تھے, اور پھر اس کو جا کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس بھیجتے تھے, وہ اس کو جا کے جو ہے وہ رزلٹ اس طرح کمپائل کرتا تھا. وہ بالکل جو اصل رزلٹ ہوتا تھا اس کو پھاڑ کر وہیں پھینک دیتے تھے, اور اس کی جگہ نیا فارم 45 بنایا جاتا تھا, جعلی اس پہ مورے لگاتے اور جا کے وہ جمع کرا دیتے. ایک دلچسپ واقعہ ہوا. ہمارا ایک پولنگ اسٹیشن تھا
جس پر ہمارے جماعت اسلامی کے امیدوار نے 860 امیدوار ووٹ حاصل کیے اور ان کے مخالف نے صرف 80 ووٹ حاصل کیے. یہ کس حلقے کی بات ہے؟ یہ یونین کونسل. اچھا اس وقت کی بات ہے. اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. 860 ہمارے ووٹ تھے اور 80 مخالف کے تھے. جی. جب وہ یہ فارم لے کر ان کے علیم خان صاحب کے وہ جو انہوں نے اڈا بنایا ہوا تھا اس ڈکیتی کے لیے اس اڈے پر پہنچا اس وقت وہ فارم 45 ان کے پاس ختم ہو گئے ہوئے. اچھا جی. اب انہوں نے کیا کیا اسی جو لے کر گیا تھا اس پر جہاں 860 لکھا ہوا تھا اس کے 8 کو ایسے کاٹا. یعنی اچھا حماقت بھی یہ کی کہ پہلے لکھا ہوا تھا نیلے رنگ میں 860 انہوں نے بلیک پین سے 8 کاٹ کے تو وہی 8 کالے رنگ سے دوسرے اس کے ساتھ لکھ دیا. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے 860 سے صرف 60 ووٹ رہ گئے اور دوسرے جس کے صرف 80 ووٹ تھے وہ 880 ہو گئے. یہ جا کے انہوں نے جمع کرا دیا. اب ہمیں اس کی کاپی مل گئی. وہ کوئی بچہ بھی اس کو دیکھے نا تو اس کو فوراً سمجھ آتا تھا کہ یہ کاٹ کے یہ جعلی بنایا گیا. خیر وہ ہم نے ریٹ کر دی بڑا عرصہ 3 سال بعد ہمیں جا کے وہ واپس ملا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی فارمولہ علیم خان صاحب نے کیا ہے کہ الیکشن علیم خان صاحب نے اس الیکشن کمیشن کو سب کو یہ سمجھایا کہ الیکشن بالکل صاف ستھرا کروائے. پولنگ ایسے نظر آئے کہ اس سے زیادہ دیانتداری سے الیکشن ہی کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد یہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ سارے کے سارے رزلٹ چینج کر دیں گے. این یہی ہوا ہے. یعنی بعض جگہوں پر تو 5ویں نمبر پر آنے والے کراچی میں خاص طور پر ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ 5ویں نمبر پر ہیں. ان کو ووٹ دلا کے جناب پہلے نمبر پر لا کے اور دوسروں کو جو ہے وہ نکال دیا گیا. ہمارا جس حلقے سے میرا تعلق تھا چونکہ شروع میں پی ٹی آئی کو الیکشن پراپرلی یہ نہیں لڑنے دے رہے تھے. ان کی فلیکس لگاتے تھے وہ فلیکسیں اتار کے لے جاتے تھے اور ان کو جو ہے وہ کئی کارنر میٹنگ کرتے تھے تو اس کے گھر دعویٰ بول دیتے تھے اور اس کو تنگ کرتے تھے جو کارنر میٹنگ کراتا تھا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے سارے کارکن ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے. اور بہت سے نے ہمیں یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی تعاون کریں گے اگر ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ کام نہ کرنے دیا گیا. میں اپنی ہر کارنر میٹنگ میں یہ کہتا تھا کہ جس طرح مجھے الیکشن لڑنے کا حق ہے اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی حق ہے. وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے, وہ انڈیا کی سیاسی جماعت نہیں ہے. مجھے 10 چیزوں پر عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے 10 چیزوں پر اختلاف ہے, ان کی غلطیاں ان کا مجھے اندازہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بزدار کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا کر پہاڑ جیسی غلطی کی, پنجاب کا بیڑا کروا دیا اس شخص کیا تو. لیکن یہ ساری جگہ اپنی جگہ پر اس کی نہ پاکستانی نیشنلٹی ختم ہوئی ہے نہ اس کی جماعت انڈیا میں رجسٹرڈ ہے, پاکستان میں رجسٹرڈ جماعت ہے, ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے اور ہمیں ان کے اس حق کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ ایک فیئر الیکشن میں حصہ لے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور عجیب و غریب قسم کے ان کو انتخابی نشان الاٹ کیے. مثلا ایک نشان ہے گٹار, ایک نشان ہے ستار. میں تو ذاتی طور پر مجھے نہیں پتا گٹار کیا ہوتی ہے ستار کیا ہوتی ہے, لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے. ان کو سردار لطیف خان کھوسا کو انتخابی نشان الاٹ کیا کے, انگلش کے الفابیٹ کے. اب ایک ان پڑھ آدمی کو کیسے سمجھایا, وہ تو خیر انہوں نے بڑی محنت کی ہے, ایک ایک بندے کے پاس دل میں ڈال دیا کہ یہ کام کرنا ہے. اب یہ سارا کچھ یہاں پر یہ جس کینڈیڈیٹ کو یہاں پر لا کے ڈالا گیا ہے, ایک تو مسلم لیگ نون کا جو وتیرا بن گیا ہے اس حلقے کے بارے میں کہ کبھی بھی اس حلقے کے رہنے والے کو وہ ٹکٹ نہیں دیتے. یہ 5واں امیدوار ہے جو لاہور سے جو اس حلقے سے باہر سے آیا ہے, طارق صاحب جو ہے. اس سے پہلے یہاں سے ساغ ڈار رہا, منتخب ہونے کے بعد کبھی منہ نہیں کیا. پرویز صاحب رہے, پرویز ملک صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, کبھی انہوں نے واپس نہیں آئے. اور بھی مختلف یعنی منتخب ایم این اے بنتے رہے جو یہاں سے منتخب ہوتے رہے اور اس کے بعد کبھی واپس انہوں نے حلقے میں قدم نہیں رکھا. اس حلقے کی جو بھی خدمت کی گئی ہے وہ ہم نے ہی خدمت کی ہوئی ہے. میں اسی علاقے سے صوبائی اسمبلی کا رکن رہا ہوں اور مسلم لیگ نون والوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب میں صوبائی اسمبلی کا رکن بنا تھا, اگرچہ ہمارا نون کے ساتھ اتحاد تھا, لیکن میں صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہو گیا تھا اور میرے ساتھ جو قومی اسمبلی کا مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے. تو اس دفعہ بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ
یعنی الیکشن کا جب ہم نے رزلٹ اکٹھا کرنا شروع کیا تو اس وقت بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی بڑی لیڈ سے جیت رہی ہے. یعنی جب تک ہم نے رزلٹ اکٹھے کیے اس وقت تک تقریباً 27,000 ووٹوں کی لیڈ سے پی ٹی آئی جیت رہی تھی. اس وقت تک ظہیر عباس کھوکھر جیت رہے تھے. اور یہ دوسرے نمبر پر تھے طارق صاحب. اچھا. اور تیسرے نمبر پر کبھی میں آ جاتا تھا, کبھی بلاول صاحب آ جاتے تھے. اب بدقسمتی دیکھیں کہ چلے بڑے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا تو کیا, ہمارے ووٹوں میں بھی ہیرا پھیری کر دی کہ میرے کچھ ووٹ نکال کے ادھر ڈال دیے کچھ. یعنی بہت سارے پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ جہاں پر میرے مسئلہ 80 ووٹ ہے, بلاول صاحب کے 7 ووٹ ہے, ٹھیک ہے, کسی جگہ میرے 30 ووٹ ہے, ان کے 6 ووٹ ہے. چلے ان کے 15,000 کر دیے, میرے 11,000 میرے حساب سے بنتے تھے, میرے 11,000 سے کم کر کے 6,000 کر دیے. اچھا. یعنی سارے کا سارا بوگس جعلی انہوں نے یہ کیا ہے. بھئی لوگوں کو کیوں آپ نے. اچھا, یہ پولنگ اسٹیشن کتنے تھے آپ کے حلقے میں؟ 300 کے قریب پولنگ اسٹیشن. 300. اچھا, تو آپ کے پاس کتنے ہیں فارم 45؟ فارم 45 ہمارے پاس 200 کے قریب تھے. اچھا. وہ ہمارے پاس جتنے فارم 45 تھے, اصل میں ٹرینڈ ہوتا ہے نا جی, دیکھنا ہوتا ہے. اگر مثلا جوہر ٹاؤن ہے جہاں کے 5 پولنگ اسٹیشنوں پر اگر پی ٹی آئی جیت رہی ہے تو 6، 7، 8، 9، 10 پر بھی وہی جیتے گی. اس پورے علاقے کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. اگر کسی جگہ پر مثلا کرسچن ہمارے منارٹی جو ہے اس میں انہوں نے ان بیچاروں کو بیوقوف بنا کر انہوں نے پیسے دے کر ان سے انہوں نے ووٹ کے حلف لیے تھے, بائبل پر بھی اور مسلمانوں سے قرآن پر حلف لیتے تھے. یعنی شرم آنی چاہیے کہ یہ ووٹ لینے کے لیے ان مذہبی کتابوں کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ان ایریے سے انہوں نے ووٹ حاصل کیے بلاول صاحب کے. اور کسی یعنی صرف بہار کالونی ایک آبادی ہے وہاں کی اور ایک گرین ٹاؤن کی وہ کرسچنوں کی آبادی, ان 2-3 آبادیوں سے انہوں نے ووٹ حاصل کیے اور کسی جگہ سے ان کو کوئی. اچھا, آپ نے جو نتیجہ مرتب کیا فارم 45 کے ذریعے, اور جہاں پہ آپ کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے, ایجنٹ فارم 45 کہیں سے ہو سکتا ہے کہ نہ آئے ہوں, ابھی تک بھی نہ آئے ہوں, لیکن وہ جو نتیجہ ایجنٹ نے آپ کے نے مرتب کیا اس کے مطابق کیا رہا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ہمارے پاس فارم 45 آئے تھے اس کے بعد ہم نے اس کو اتنا سیریس نہ لیا کہ ہمارا تو خیال تھا اس کے مطابق وہ جیت رہا ہے. تو یعنی ایک ٹرینڈ کے مطابق جتنے ہمارے پاس فارم 45 آئے تھے اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ اس وقت 26-27 ہزار کی ان کی لیڈ ہے, جو بڑھ کر 40 سے 45 ہزار کے درمیان چلی جائے گی. کیونکہ مسلسل ٹرینڈ یہ چل رہا تھا نا, جو ٹرینڈ چل رہا ہو تو اس کے مطابق ہی ساری ہوتی ہے. تو اس کے بعد میں نے ان کو مبارک دی فون کر کے باقاعدہ. وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں مبارک دے رہے ہیں, آپ نے ٹی وی نہیں دیکھا؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. کہتے جی وہاں پر تو کچھ اور ہی سنا, رزلٹ آ رہے ہیں. تو یہ بالکل یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ ملک میں ایک فیئر الیکشن نہ کرائیں. اور میں اپنی عمر بھر کا جو میرا سیاسی تجربہ ہے, میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے 50 سال سے سیاست میں ہوں, یہ قوم ہر چیز برداشت کر لیتی ہے, جعلی الیکشن کو برداشت. اچھا, یہ لیاقت چٹھا نے جو کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل یہ لاہور کے ڈی سی نے خود اپنے پاس بیٹھ کر نواز شریف کو جتوایا ہے, اپنے پاس ریٹرننگ. نواز شریف کم از کم 50,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے اس الیکشن میں, 50,000 ووٹوں سے ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ اس حلقے سے جیتی ہوئی ہے, اور اس کو جو ہے 2 لاکھ کتنے ووٹ دلوا دی. وہ تو یہ قیامت تک اس کو اتنے ووٹ نہیں مل سکتے. نواز شریف صاحب میں کچھ عظمت ہو, میں احترام کرتا ہوں, ہمارے ملک کے ایک لیڈر ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر اپنے آپ کو آپ نے اس ملک کے لیے کوئی مستقبل اپنا محفوظ کرنا چاہتے ہیں, آپ خود حافظ نعیم الرحمان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ خود اعلان کر دیں کہ میں یہ الیکشن آ گئی. اور بھائی سیاستدان ہارتے بھی ہیں جیتتے بھی ہیں, کیا بات ہے اس میں؟ مسلم لیگ قائد اعظم کے زمانے میں پورے پنجاب سے ہار گئی تھی, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاری بھی تھی, اس کے پاکستان کے مطالبے کو بھی پورا کرایا اور کامیاب بھی ہوئے. تو اس لیے ان کو یہ جرت کے ساتھ یہ ان کے قد میں بہت اضافہ کر دے گی کہ وہ آج خود اعلان کر دے کہ یہ بالکل جعلی الیکشن ہے. جس طرح حافظ نعیم نے اعلان کیا ہے اسی طرح یہ بھی جرت کرے, یہ کہیں گے یہ جعلی طور پر مجھے جتایا گیا, مجھے یہ تسلیم نہیں ہے. اور اگر یہ وہ کام کریں گے تو ہمیشہ کے لیے اس ملک کے ایک بڑے لیڈر کا مقام حاصل کر لیں گے. لیکن اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا تو یہ الیکشن تو نہیں چل رہے ہیں, یہ نہیں چل سکتے. دھاندلی زدہ الیکشن نہیں چلتا. کوئی جیتے اس میں
مجھے خاص طور پر اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر ووٹوں سے بلاول بھٹو جیتتا تو میں اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا جا رہا ہوں. یہ جیتے ہیں ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہوں. اور یہ تو تارڑ کو تو بالکل یہ جعلی طریقے سے جتایا گیا ہے. اس کے بالکل کوئی ووٹ نہیں تھا اور اس کو پتا ہے اس بات کا کہ اس کو کس طرح جتایا گیا. اچھا یہ جس نے بھی کیا یہ سارا کچھ اس پر ہم اس بحث میں نہیں جاتے. اچھا ابھی آگے جا کے ہونا کیا چاہیے اور آپ کا ویژن کیا کہتا ہے کہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہوا نا جی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور یہ سرکاری جو افسران کو جن کو ریٹرننگ افسر بنایا گیا تھا اصل یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی ڈپٹی کمشنرز کی. آپ نے اپنے نیچے جتانا ہے. جہاں پر ڈپٹی کمشنر مثلا لیا کہ ڈپٹی کمشنر نے انکار کر دیا, اس کو کمشنر نے کہا کہ آپ نے فلاں فلاں کو جتوانا. اس نے کہا جی میں کیسے جتوا سکتا ہوں, جس کے ووٹ ہے اسی نے جیتنا ہے. اس نے انکار کر دیا اور اس کے بعد اپنا فون ہی بند کر دیا. تو وہاں پر سارے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ کامیاب ہو. جہاں پر دیانتداری سے ڈپٹی کمشنر نے اپنی ڈیوٹی دی ہے وہاں پر دوسرے منتخب لوگ کامیاب ہوئے جو ایکچوئل منتخب ہوئے. ورنہ یہ سارے کے سارے ڈپٹی کمشنر اس کے ذمہ دار ہے, کراچی کی ساری انتظامیہ ذمہ دار ہے, پولیس ذمہ دار ہے, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. وہاں پر جتنی دھاندلی پنجاب میں ہوئی ہے اس سے دگنا سندھ, اندرون سندھ اور کراچی میں دھاندلی کی گئی ہے. اس طرح کے الیکشن کو اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ ری الیکشن ہو یا پھر فارم 45 کے مطابق نتائج بنائے جائیں؟ فارم 45 تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ جعلی بنا رہے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی فارم 45 جو ہے نا جی وہ پی ٹی آئی والے جعلی بنا رہے ہیں. اچھا اس علاقے میں کتنے لوگ, اس حلقے میں کتنے امیدوار تھے؟ چھوٹے چھوٹے ایک پورا لمبا ورقہ تھا, وہ میرا خیال ہے 20 سے زیادہ ہی امیدوار. اچھا ہر امیدوار کے پاس ان کے ایجنٹ کے پاس فارم 45 تو ہوگا, تو ہر ایک کا تو ایجنٹ بھی نہیں تھا نا جی. ان کے تو ایجنٹ ڈرتے ڈرتے ان کا تو کسی کو ایجنٹ کو بیٹھنے نہیں دے رہے. پیپلز پارٹی کا ہوگا ایجنٹ, تحریک انصاف کا ہوگا, جماعت اسلامی کا ہے, مسلم لیگ نون کا ہے, باقی بھی کئی آزاد امیدواروں کے ہوں گے یا کوئی پارٹیوں کے ہوں گے. تو کیسے یہ مینیج کریں گے کہ اتنے زیادہ لوگوں کے جو فارم 45 اصل والے ہیں ان کو کیسے جعلی قرار دیں گے؟ بس یہ تو بے شرمی کا طریقہ ہے اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. چلو پھر یہ کیا صورتحال آپ کو پھر ری الیکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ یہ الیکشن نہیں چل سکتا. اچھا یہ الیکشن کو نئے سرے سے اور اس الیکشن کمشنر اور اس پورے الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے یہاں اس ملک میں فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا. ان سب کے سب کو اگر ان میں بھی کچھ شرم ہے تو ان کو استعفے دے دینے چاہیے. ویسے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایک درجہ کی بھی شرم ہو, اس لیے ان سب کو برطرف کرنا چاہیے. نیا آزاد غیر جانبدار پاورفل الیکشن کمیشن بننا چاہیے اور یہ فارم 45 کی جگہ پر کمپیوٹرائز سسٹم جس طرح انڈیا کے اندر ہے وہ اسی جگہ پر ان کے سامنے وہ سسٹم کے ذریعے وہ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور وہ وہاں پر جمع ہوتا ہے جس میں کوئی ہیرا پھیری کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کے غلیظ ترین اور جھوٹے ترین الیکشن ہے. 1977 کی تاریخ میں شامل رہا تھا جو بھٹو کے الیکشن کی ریگ کرنے کے خلاف چلائی گئی تھی, اس میں جیل میں بھی رہا. میرے ساتھ اس زمانے میں اکبر بگتی صاحب بھی جیل میں تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر اور اس الیکشن کے اندر یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہ اگر اس الیکشن کو اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو وہ اس سے بہت بہتر الیکشن تھا. تو لوگوں نے تو اس الیکشن کو بھٹو جیسے بڑے لیڈر کی موجودگی میں اس کو تسلیم نہیں کیا تھا. تو بھٹو خود تو کم از کم جو ہے وہ ایک جیت کر صحیح ووٹوں سے جیت کر آیا تھا. یہ تو نواز شریف صاحب خود ہی نہیں جیتے اور خود ہی جعلی ووٹوں سے وہ ایم ایل اے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ساری کی ساری ان کی ٹیم جو ہے وہ جعلی بن کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس لیے اس الیکشن کو کالعدم قرار دے کے نئے سرے سے الیکشن کرانا چاہیے اور شرم آنی چاہیے جنہوں نے قوم اور ملک کا اتنا بڑا سرمایہ ضائع کیا ہے. اور جن ریٹرننگ افسرز نے یہ رزلٹ چینج کیا ہے ان سب کو گرفتار کرنا چاہیے, ان پر غداری کے مقدمے بننے چاہیے جنہوں نے ملک کے ساتھ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ملک کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے. اچھا آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا, عام بندہ بھی یہی کہتا ہے کہ بڑا پن ہوگا اگر وہ نتائج کو تسلیم کر لیں جو ایکچوئل نتائج ہیں. اچھا اس کے مقابلے میں سراج الحق صاحب, ان کے بارے میں بھی یہ ہوا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میری پارٹی ہار گئی ہے وہ خود بھی,
تو اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کی امیر جو تھے اس سے استعفیٰ دے دیا تھا. اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے تک آئی ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر نے استعفیٰ دیا تھا, ابھی مجبور کر کے جماعت نے ان کو استعفیٰ اور صرف ایک مہینہ رہ گیا انتخاب ہونے ہیں. ہاں جی. جماعت میں براہ راست 50,000 ارکان اپنی آزاد مرضی سے ووٹ ڈالتے ہیں. جی. اس لیے جماعت کی یہ رائے ہے کہ ایک مہینہ پہلے استعفیٰ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اس کی جگہ پر اگر کسی کو قائم مقام امیر بنائیں گے تو وہ ایک طرح کا کنوینسنگ کی ذات میں آ جائے گا کہ جی فلاں آدمی کو آپ مثلا لیاقت بلوچ صاحب کو اگر قائم مقام امیر بنائے, اگر امیر نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ پر کوئی نہ کوئی قائم مقام امیر بنے گا. تو وہ ہماری یہ رائے ہے کہ یہ اس طرح ایک کنوینسنگ کی جو جماعت میں کنوینسنگ کرنا چونکہ ممنوع ہے بڑی سختی سے, اس لیے انہیں کہا گیا ہمارا مارچ میں الیکشن شروع ہو جائیں گے. مارچ 31 اپریل کے پہلے ویک میں نئے امیر کا اعلان ہو جائے گا. خاص میں سراج الحق صاحب منتخب ہوتے ہیں یا لیاقت بلوچ صاحب منتخب ہوتے ہیں یا حافظ نعیم الرحمان صاحب منتخب ہوتے ہیں. ان 3 افراد کے نام شورا نے دیے ہیں, تو ان میں سے جس کے پاس زیادہ ووٹ آ جائیں گے وہ منتخب ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ. جی بہت مہربانی.